السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب۔ ایک بات جو میرے کافی تجربے میں بھی ہے اور اپنے کلینک پہ بھی جو ہے نا وہ میں نے بہت سے پیشنٹس کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے۔ میں صرف دو تین باتیں کروں گا، باقی تو اتنا کوئی نہیں ہے۔ میل اور فیمیل انفرٹیلٹی یعنی مردانہ اور زنانہ بانجھ پن جو ہے نا آج کل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ استاد محترم صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب تشریف لائے، ان کے شاگرد تھے ملک خیر الدین ڈوگر صاحب۔ تو بات چیت کے دوران ایک بات جو ہے نا، ایک مریضہ آئی، اس کو چیک کیا، تو چیک کرنے کے بعد ایک بات جو ہے نا ملک خیر الدین ڈوگر صاحب نے ارشاد فرمائی اور استاد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے فرمایا کہ 4 حالتوں میں عورت عضلاتی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 یعنی 4 حالتوں میں عورت خشکی سردی یا خشک مزاج کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 جب اس کو مینسز آئے ہوئے ہوں۔ نمبر 2 جب اس کو جو ہے وہ پریگنینسی ہو۔ نمبر 3 جب اس کو وہ بالکل ختم ہو چکی ہو، بانجھ ہو چکی ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ جب اس کے سسٹ کا معاملہ ہو، رحم میں پانی کی تھیلیاں ہوں۔ یہ 4 صورتوں میں عورت جو ہے نا وہ عضلاتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت ملک خیر الدین ڈوگر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، اور استاد صابر صاحب نے، بلکہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا استاد صابر صاحب نے یہ کتاب میں یہ لکھا بھی ہے۔ لیکن آج کل چونکہ اکثر خواتین، نوجوان بچیاں کالج اور یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو وہ اکثریت میں جو ہے نا وہ ان کو چیک کیا جائے، نبض دیکھی جائے تو وہ عضلاتی ہیں، خشکی سردی کی طرف وہ مائل ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہ غذا ہمارے کالجوں میں ہماری جو ہے نا وہ اپنا روٹین میں جو غذا ہے، جو کھانا پینا ہے، اس پر کنٹرول کوئی نہیں ہے۔ کولڈ ڈرنکس کا استعمال بے دھڑک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جنک فوڈ ہیں، برگر ہے، پیزا، شوارمے، ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ چاولوں کا استعمال کثرت سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں پر ہر روز رات کو جو ڈنر ہوتا ہے وہ چاول ہی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جوڑوں کا درد ہے وغیرہ وغیرہ، بے شمار مسائل ہیں۔ تو مردانہ جس وقت جراثیم کی یا سپمز کی رپورٹ کروائی جائے تو اس میں زیادہ تر عام طور پر ہمارے ہاں جو ایلوپیتھی کے ڈاکٹر ہے وہ ایکٹیو اور ڈیڈ سیل کو دیکھتے ہیں نا، کہ ایکٹیو کتنے ہیں اور ڈیڈ کتنے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ انسان کے، مرد کے خاص طور پر، سپمز کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنے ڈیڈ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی چیک کیا جانا چاہیے، جو کہ ہم اطباء وغیرہ اور خاص طور پر یہ کرتے بھی ہیں، ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں سکھایا کہ اس میں پس سیل دیکھیں، اس میں ایپیتھیلیل سیل دیکھیں، اور اس میں ریڈ سیل دیکھیں، RBC، ریڈ بلڈ سیل کتنے ہیں اور ایپیتھیلیل سیل کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ پس سیل کتنے ہیں۔ پس سیل ہو تب بھی جو ہے نا وہ یہ سچویشن نہیں ہو سکتی پریگننسی والی، اور اگر ایپیتھیلیل سیل ہو تو وہ سوزاکی زہر ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب ایک شادی ہوتی ہے، کپل آتا ہے، تو اس میں جو میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں، اگر خواتین میں ایپیتھیلیل سیل ہے، سوزاکی زہر ہے، تو وہ 70% مد سے جو ہے نا ٹرانسفر ہوتا ہے عورت کو۔ لیکن ہمارے معاشرے کا چونکہ سسرالی نظام جیسا بھی ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ وہ عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے پس سیل کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مرد میں۔ اس میں جو ہے نا وہ 4 چیزوں کا ایک مرکب ہے، بڑا آسان سا ہے، 12 سے 15 دن صرف استعمال کرتا ہوں، یعنی 2 ہفتے، اس سے پس سیل بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں میڈیسن اگر میں بتلاؤں تو اس میں جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں، وہ برابر وزن ہے، اور ایک جو چیز ہے وہ اس میں دیکھیں، اب ہلدی ہے اور ریٹھے کا چھلکا ہے، اور 2 چیزیں ہوگی، اور تیسرا ہے گندھک، یہ برابر وزن ہے، 40 گرام۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے شیر مدار، یہ 10 گرام، یعنی 1 تولہ۔ تو اس کا جو ہے نا وہ بنا کے
میڈیسن بنا کے اس کو اچھے سے اس کو 500 ملی گرام والے کیپسول فل کر کے اگر مریض کو دے دیے جائیں صبح و شام 15 دن کے لیے، تو اس کے پس سیل اس کے جتنے بھی اسپمز میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پس سیل جو ہی ختم ہو جائے، ساتھ میں پھر اس کو اس کے علاوہ جو سدا جوانی کا نسخہ ہے اپنا حکیم صابر صاحب کا بڑا مشہور معروف مشہور زمانہ نسخہ ہے سدا جوانی کے نام سے، وہ اس کو دے دیا جاتا ہے 2 ماہ کے لیے. یہ ہو گیا مرد کا علاج. وہ نسخہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، سالب مصری، سالب پنجاب، مغز، پمبا دانہ، اور جو ہے نا وہ اس کے علاوہ چھلکا اسبغول ہے، تخم ریحان ہے، خشک سنگھاڑا ہے، اور ورق چاندی ہے. یہ کوئی 7-8 چیزیں 9 چیزیں تقریباً یہ مرد کو پس سال ختم ہونے کے بعد دے دیا جاتا ہے. 1.5 سے 2 ماہ کی دوائی یہ بنتی ہے، یہ صبح شام خالی پیٹ اس نے یوز کرنی ہوتی ہے. اب آتے ہیں فیمل انفرٹیلٹی کی طرف. اس میں جو ہی خواتین میرے پاس آتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اولاد کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے مرد کا یہ جو ہے نا وہ تشخیص کر کے اس کو یہ تجویز کر دیا جاتا ہے، اور عورت کو جو ہے نا وہ شدید 5 لسانی مکس کر کے دے دی جاتی ہے صبح شام کے لیے. اگر وہ اس میں ریڈ بلڈ آ رہے ہیں، آر بی سی اگر آ رہے ہیں، اور اگر اپیتھیریل سیل آ رہے ہیں تو ساتھ میں پھر وہ تریاک 6 بھی جو ہے نا مکس کر دیتے ہیں، جس میں ہلدی سہاگا، ملٹھی اور شیر مدار، یہ والا تریاک 6 جو ہے نا وہ ساتھ میں 4 نمبر کیپسول سب سے چھوٹا جو کیپسول ہے وہ بھی دے دیا جاتا ہے. اور اسی سے ہی الحمدللہ میرے ہاں کوئی 90-95% کیسز الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں. اور ہاں پھر یہ تو سارے اطباء ہی جانتے ہیں، جو ہی پریگنینسی ہوتی ہے ماڈرن میڈیکل سائنس کچھ اور کہتی ہے، وہ ایکس وائی کا کنسپٹ کہتی ہے کہ اگر ایکس ایکس مل جائے تو فیمیل، اور اگر ایکس وائی مل جائے تو میل ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں یہ ان پریگنینسی سے 2 ماہ کے بعد، بلکہ صابر صاحب نے لکھا ہے کہ حمل کے 61ویں 62ویں اور 63ویں دن پریگنینسی وہ اس کا جنس کا تعین ہوتا ہے کہ بچی ہے یا بچہ ہے. تو اس کے لیے ہم حب نرینہ کے نام سے جتنے بھی وہ نسخے ہوتے ہیں سب اطباء ہیں، سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے، وہ ہم کرواتے ہیں کہ آغاز میں جو ہے نا وہ پریگننٹ فیمیل جتنی بھی ہے وہ اس کو عضلاتی کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم عضلاتی سے آگے غدی، اور جب ڈلیوری کا وقت قریب ہوتا ہے تو اعصابی کر دیتے ہیں. تو یہ میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ میں نے شیئر کر دی ہے. اور اس کے جو اپنا وہ بتلائے جو اسباب بتلائے وہ بھی بتا دیے. زیادہ تر خوراک کا استعمال ہے، اور یہی ہمارے پاس زیادہ کیس آتے ہیں، اور ان کا یہی حل میں نے آپ حضرات کی کوشش گزار کر دی ہے. باقی اب آپ دیکھ لیں، اپنا کوئی تجربہ بتلانا چاہیں یا کوئی کوشچن ہو یا مزید اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی ہے. بلکہ وہ ایک میں شافہ بھی بناتا ہوں، وہ شافہ کچھ خواتین کو استعمال کرواتے ہیں، وہ شافہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے. Firstly, so I am really thankful to all respected guest speaker, Muhammad Shoaib. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. MashaAllah, great job. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners. And you have explained very well. Thank you so much. Assalamu alaikum. Now, I would like to invite all respected guest speaker, Dr. Zarshia Abbas. Thank you so much, Dr. Zarshia Abbas, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about diabetic foot. Dr. Zarshia Abbas.
ڈاکٹر زرشی عباس، کیا مجھے سن سکتی ہیں؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر، اس بار شاید آپ کی تو آواز کلیئر ہے، لیکن ڈاکٹر زرشی عباس آئی تھنک لائن پر نہیں ہے۔ ڈاکٹر زرشی عباس پلیز اپنا مائک آن کیجئے۔ ڈاکٹر زرشی عباس نے آئی تھنک ویسے ہی گروپ لیفٹ کر دیے، میٹنگ لیفٹ کر دی ہے۔ ریسپیکٹڈ سر محمد شعیب، آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے سر؟ جی میم، میرا تو لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ایک اگر کچھ شافہ جو ہے نا وہ اگر کہیں تو میں بتلا دیتا ہوں۔ وہ بھی وہ جتنی بھی خواتین آتی ہیں، جو کپل آتے ہیں، ان کو شدید 5 لسانی کا جو میں نے جو کمبینیشن بتلایا ہے، ساتھ میں 6 کا جو کمبینیشن بتلایا ہے، اس کے ساتھ بعض خواتین کو جن کو اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ان کو میں شافہ بھی یوز کرواتا ہوں۔